تو اس چیپٹر کی شروعات بھی اسی سین سے ہوتی ہے جہاں پر وہ انجان آدمی ان دونوں کو جاتے ہوئے دیکھ کر بولتا ہے کہ میں شکار کی بو کو محسوس کر سکتا ہوں۔ پھر ہمارا سین شفٹ ہوتا ہے اور ہم موہی کو دیکھتے ہیں جس کے پاس ایک لڑکا اور ایک لڑکی آ گئے تھے۔ وہ لڑکی موہی سے بولتی ہے کہ ہم دو ایک نارمل کالج اسٹوڈنٹ ہیں، ہم صرف یہاں سروے کرنا چاہتے ہیں، کیا آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں کچھ کویشچن کا آنسر کر کے؟ جس پر موہی بولتی ہے تو کیا کویشچن کرنا چاہتے ہو تم لوگ؟ یہاں سوچن بول رہا تھا کہ مووی ابھی سٹارٹ ہونے والی ہے، ہمیں جانا چاہیے۔ موہی اس دوسرے لڑکی کی طرف بڑے پیار سے دیکھ رہی تھی جس کو دیکھ کر سوچن بولتا ہے کہ موہی بہت کیوٹ لگ رہی ہے۔ پھر موہی سوچن کو ایک لولی پاپ دکھا کر بولتی ہے کہ یہ مجھے ان لوگوں نے دیا، دیکھو تم۔ سوچن بھی اس کو شرماتے ہوئے دیکھتا ہے۔ پھر ہم سوچن اور موہی کو مووی تھیٹر میں دیکھتے ہیں۔ یہاں پر موہی ایک خطرناک سا سین دیکھ کر ڈر جاتی ہے اور ہاتھ میں جو کافی تھی وہ اس پر گر جاتی ہے شرٹ پر۔ سوچن سے بولتی ہے کہ میں اسے دھو کر آتی ہوں۔ سوچن اپنے خیالوں میں کھویا ہوا تھا، وہ سوچتا ہے میں اور موہی ڈیٹنگ کر رہے ہیں ابھی۔ پھر موہی کی طرف دیکھتے ہوئے بولتا ہے کہ کیا مجھے اس کو سچ بتانا چاہیے یا نہیں؟ سوچن سوچتا ہے کہ اگر موہی نے میری اصلیت کو دیکھ لیا تو مجھے بہت کم چانس لگتا ہے کہ وہ میرے ساتھ ایسا ہی برتاؤ کرے گی۔ من ہی من میں سوچتا ہے کہ نہیں، یہ بہت زیادہ رسکی ہے، میں کسی کو نہیں بتا سکتا کہ میں کس قسم کا مونسٹر ہوں۔ مجھے لگتا ہے ابھی جو چل رہا ہے سب کچھ اچھے سے چل رہا ہے اور مجھے اس کو ایسا ہی چلنا دینا چاہیے۔ اور پھر اس جگہ کی جو مووی چل رہی تھی وہ اچانک سے بند ہو جاتی ہے اور لائٹس آف ہو جاتی ہیں۔ سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور ادھر ادھر بول رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا چل رہا ہے، ان لوگوں کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، مووی کیوں بند کر دی ان لوگوں نے۔ سوچین بھی سوچتا ہے کہ انہوں نے لائٹ کیوں آف کر دی ساری، وہ بھی اتنی امپورٹنٹ سین میں جب مووی اپنے امپورٹنٹ رول میں تھی۔ ایک آدمی گیٹ کھول کر اندر آتا ہے اور بولتا ہے کہ پلیز سب لوگ بھاگو یہاں سے جلدی۔ یہاں ایک آدمی گھس گیا ہے جس کے پاس بہت بڑے بڑے ہتھیار ہیں اس کے ہاتھوں میں۔ یہ سن کر سارے لوگ بہت گھبرا جاتے ہیں اور اس کی طرف دیکھتے ہیں۔ وہ آدمی بہت گھبرایا ہوا تھا اور بولتا ہے یہ کوئی سٹنٹ کی جگہ نہیں ہے، جلدی کرو یہاں سے بھاگو۔ اتنے میں ہی اس پر اٹیک ہوتا ہے اور اگلے ہی پل میں ایک آدمی کا ہاتھ اس کے پیٹ کے آر پار ہوتا ہے اور اوپر اٹھا رکھا ہوتا ہے اس کو۔ سارے لوگ یہ سین ہوتے ہوئے دیکھ کر بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں اور مدد کے لیے پکارتے ہیں ایک دوسرے کو۔ ایک آدمی بولتا ہے کہ جلدی یہاں سے بھاگو ورنہ یہ ہم سب کو مار دے گا، جلدی کر۔ سوچن بولتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے، کیا یہ صحیح میں ابھی ہو رہا ہے میری آنکھوں کے سامنے؟ ابھی ایک شخص میرے سامنے ہی مر گیا، کیا یہ حقیقت میں ہو سکتا ہے؟ اور پھر سوچتا ہے کہ مجھے یہاں سے نکلنا ہوگا، لیکن یہاں پر موہی ہے، اس کا کیا ہوگا؟ دوسرا کلر سوچن کو نوٹس کرتے ہوئے بولتا ہے کہ میں نے تمہیں ڈھونڈ لیا، میرے شکار، یہ بول کر اس پر حملہ کر دیتا ہے۔ سوچن خود کو بچانے کی کوشش کرتا ہے پر وہاں پر نیچے گر جاتا ہے۔ سوچن پیچھے ہٹتے ہوئے بولتا ہے کہ یہ حقیقت نہیں ہو سکتی، تمہارے ہاتھ ان کو کیا ہوا ہے؟ سوچن بہت گھبرا جاتا ہے اور بولتا ہے یہ کیا مصیبت ہے، یہ اب یہاں چل کیا رہا ہے؟ اور اس کو دیکھ کر بولتا ہے کہ یہ کس قسم کا مونسٹر ہے، یہ کس طرح کا مونسٹر ہے؟ سوچن کو اتنا ڈرا ہوا دیکھ کر وہ آدمی بولتا ہے کہ کیا مجھے لگتا ہے تم نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو، ایسے تم ڈر رہے ہو؟ کیا تم نے اس سے پہلے کبھی انسیکٹ مونسٹر کو نہیں دیکھا تھا اپنے جیسے؟ تم وہ اکیلے انسان نہیں ہو جس نے وہ اسپرے یوز کیا تھا، بگس، وہ جنگل جوس والی اسپرے۔ پھر سوچن کو یاد آتا ہے کہ وہ کس بارے میں بات کر رہا ہے، جب سوچن نے وہ اسپرے کیا تھا اور وہ بگ کو نگل لیا تھا۔ وہ آدمی بولتا ہے کہ میں نے اس اسپرے کو یوز کرنے کے بعد میں ایسا بن گیا ہوں۔ یہ سن کر سوچن وہاں سے بھاگنے لگتا ہے تو آدمی پیچھے سے آ کر بولتا ہے کہ مجھے ابھی تمہارا ٹیسٹ کرنا ہے کہ تمہارا ٹیسٹ کیسا ہے۔ جس پر سوچن بولتا ہے کہ کیا تم نے میرے جیسے بگ کو کبھی ٹیسٹ کیا ہے، کیا تمہیں پتہ ہے کیسا ٹیسٹ کرتا ہے؟ وہ سوچن پہ حملہ کرتے ہوئے بولتا ہے کہ بالکل منہ میں پانی آنے جیسا۔ اس سے پہلے کہ وہ سوچن پہ حملہ کرتا، اس کے سامنے اس سے کوئی چیز ٹکرا جاتی ہے جس سے اس کا دھیان دوسری طرف چلا جاتا ہے۔ وہاں پر موہی کھڑی ہوتی ہے اور سوچن سے بولتی ہے کہ سارے لوگ بھاگ رہے تھے، میں نے تمہیں ہر طرف ڈھونڈا مگر تم کہیں نہیں ملے، تو میں تم کو ڈھونڈنے یہاں آ گئی۔ سوچن بھی موہی کو دیکھ کر اس کا نام پکارتا ہے۔
یہ سب دیکھ کر اس دوسرے پرسن کو بالکل بھی اچھا نہیں لگتا اور بولتا ہے کہ تم بچ لڑکی میرے راستے میں کیوں آ گئی؟ بڑے ڈراونے انداز میں بولتا ہے کہ کوئی بھی میرے کھانے کا وقت کو برباد نہیں کر سکتا۔ سوچن چلا کر بولتا ہے موہی سے کہ بھاگو یہاں سے، جلدی کرو، نکل جاؤ یہاں سے۔ اب سے ہم اس آدمی کو مینٹس مین ہی بولیں گے۔ تو مینٹس مین موہی پر حملہ کر دیتا ہے۔ باہر کی سائڈ میں سارے لوگ جمع ہوئے تھے اس بلڈنگ کی طرف اور ویڈیو بنا رہے تھے۔ ایک لڑکی اندر جانے کی کوشش کرتی ہے مگر پولیس والے بولتے ہیں کہ میم آپ اندر نہیں جا سکتی کیونکہ یہاں ایک آدمی گیا ہے جو بہت عجیب سا ہے اور اس نے کچھ ہتھیار وغیرہ بھی لیے ہیں اپنے ساتھ، اس لیے آپ نہیں جا سکتی۔ پولیس والے کی بات سن کر وہ لڑکی بولتی ہے کہ اگر تم نہیں جا سکتے تو مجھے جانے دو کیونکہ وہاں کچھ لوگ بچے ہیں، وہاں کچھ لوگ پھنسے ہوئے ہیں ابھی اندر۔ پھر ایک لڑکا چلا کر بولتا ہے کہ وہاں اوپر دیکھو، ایک آدمی اوپر سے گر رہا ہے اور یہ موہی ہوتی ہے جو اوپر سے بلڈنگ سے گر رہی ہوتی ہے۔ وہ مینٹس مین بولتا ہے کہ بہت وقت ہو گیا، انسانی بیکار میٹ نہیں کھایا میں نے، اس کو ایسے ہی مرنے دینا ٹھیک ہوگا۔ یہ سب دیکھ کر سوچن بولتا ہے موہی۔ سوچن اس کو دیکھ کر بولتا ہے کہ نہیں 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 نہیں، وہ مر نہیں سکتی، کیا مجھے اس کو بچانا چاہیے نیچے جا کر؟ ایسا ہوا تو سارے لوگوں کو میری اصلیت کے بارے میں پتہ چلے گا اور سب مجھے مونسٹر سمجھیں گے، لیکن میں نے اس سے پہلے کبھی فلائی نہیں کی، اور سب سے بری بات تو یہ ہے کہ یہاں بہت سے لوگ ہیں اور کیمرہ بھی پکڑا ہوا ہے۔ کچھ بلینک ہو کر سوچتا ہے کہ اگر میں نے ابھی اپنے ونگز دکھائے ان سارے لوگوں کے سامنے تو میری زندگی کے ال لگ جائیں گے۔ سوری موہی، یہ نہیں کر سکتا۔ پھر موہی کی طرف دیکھتا ہے جس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اور اگلے سیکنڈ وہاں دیکھو کیا ہو رہا ہے، اور سوچن کود جاتا ہے بلڈنگ سے موہی کو بچانے کے لیے، جس کو دیکھ کر اس مینٹس مین کو کچھ سمجھ نہیں آتا اور بس دیکھتا رہ جاتا ہے ان کو۔ سوچن موہی کو پکڑ کر اپنے قریب لا کر بولتا ہے کہ میں نے کیچ کر لیا۔ مینٹس مین بولتا ہے کہ یہ پورا پاگل ہے، یہاں تک کہ ایک انسیکٹ مین بھی اتنی اونچائی سے زندہ نہیں بچ سکتا، تمہاری اس بہادری کی وجہ سے ہی میں تمہارے پیچھا کر رہا تھا، مجھے پہلے سے ہی لگا تھا کہ تم میں کچھ تو بات ہے، کیا تم اس لڑکی کے ساتھ مرنا چاہتے ہو؟ تو چلو ایسا ہی صحیح۔ سوچن سوچتا ہے کہ سارے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اگر میں نے اپنی ونگز اوپن کی تو میں اپنی زندگی میں جو کچھ کیا تھا سب کچھ کھو دوں گا، لیکن پھر اس کو موہی کی وہی والی بات یاد آتی ہے کہ تم مجھے پہلے کی طرح ہی اب پسند کرتے ہو تو تمہاری زندگی میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہنا چاہوں گی، طرح تم میری زندگی میں رہے ہو۔ اور پھر سوچن بولتا ہے کہ یہ ابھی کے لیے سب سے صحیح چیز ہے جو کرنا چاہیے، اور اپنی ونگز نکالنے کی کوشش کرتا ہے اور آخر کار اپنی ونگز کو باہر نکال ہی دیتا ہے، جس کو وہ مینٹس مین بھی دیکھ کر بولتا ہے کیا ہے، یہ اب اڑ سکتا ہے؟ اور سوچن پہلی والی بات یاد کرتا ہے کہ سب کے اپنے اپنے سیکرٹس ہوتے ہیں اور یہ دوسروں کو دکھانا تمہاری کمزوری دکھانے جیسا ہے، اپنی پرائیویٹ ڈیٹیل کسی کو دینا بہت زیادہ رسکی ہوتا ہے، جیسے تم ساری دنیا کو بتا رہے ہو کہ میری یہ کمزوری ہے۔ یہ ایک سینٹرل کالج اسٹوڈنٹ کی کہانی ہے جو اس دنیا کے مختلف خطرناک جنگلوں میں شکار ہو جاتا ہے، یہ اس کی زندہ رہنے کے لیے کوششیں ہیں جو وہ کر رہا ہے۔ پھر ہم ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جو کہ بولتا ہے کیا اس نے سارے لوگوں کے سامنے ہی اپنے ونگز نکال دیے، یہ بہت کمال کا ہے، اور پھر اپنی کیپ کو پکڑ کے بولتی ہے کہ ہم اب اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، جس پر اس کے کان میں جو ایئر بڈ لگا ہوتا ہے اس میں سے آواز آتی ہے کہ ٹیم بناؤ اور اس پر اٹیک کرو۔ پھر اپنی کیپ کو نکال کر بولتی ہے نہیں، میرے پاس اس سے کچھ اچھا آئیڈیا ہے۔ پھر ہم اس لڑکی کے سر کو دیکھتے ہیں جس پر دو اینٹینا ٹائپ بنے ہوتے ہیں، ہم اس کو اینٹینا گرل ہی بلائیں گے۔ وہ اینٹینا گرل بولتی ہے کہ ہم اس کے ساتھ ٹیم بنائیں گے اور اس کو اپنے اسکول لے آئیں گے ہمارے ساتھ، اور اسی کے ساتھ یہ چیپٹر آج یہیں ختم